بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسد یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی کوئی بھی نعمت، خوشحالی اور ترقی وغیرہ دیکھ کر اپنے دل میں تنگی محسوس کرے اور اللہ کی عطا کردہ اس نعمت سے اسے خوشی حاصل نہ ہو، بلکہ اس کی تمنا یہ ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اور بعض اوقات خود بھی اس سے چھین لینے یا زائل کرنے کی کوشش کرے۔ مذموم عمل ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے پناہ رزق کشادگی عطا کر دیتا ہے اور ہر لحاظ سے آسودہ حال کر دیتا ہے۔ آئے دن اس کے ہر کام میں ترقی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت پر اپنے دل میں یہ بات پیدا کرنا کہ اس کی نعمتیں چھن جائیں، دوسرے کو کھاتا پیتا دیکھ کر اپنے دل کو جلانا حسد کہلاتا ہے۔ حسد کا جذبہ بہت ہی برا ہے، اور ایسا کرنا رضائے الہی کی خلاف ورزی ہے کہ جسے اللہ دینا چاہے اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اسے نہ ملے، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں۔ حسد بہت خبیث عادت ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے پناہ مذمت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ حسد قلب کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا ٹھنڈے دل سے یہ سوچ لے کہ میرے حسد کرنے سے ہرگز کسی کی دولت و نعمت برباد نہیں ہو سکتی، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میرے حسد سے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، بلکہ میرے حسد کا نقصان دین و دنیا میں مجھ کو ہی پہنچ رہا ہے کہ میں خواہ مخواہ دل کی جلن میں مبتلا ہوں اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، اور میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میری نیکیاں قیامت میں اس کو مل جائیں گی۔ پھر یہ بھی سوچے کہ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، اور میں اس پر ناراض ہو کر حسد میں جل رہا ہوں، تو میں گویا اللہ تعالیٰ کی فعل پر اعتراض کر کے اپنا دین و ایمان خراب کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر اپنے دل میں اس خیال کو جمائے کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ جو شخص جس چیز کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اللہ کے نزدیک چونکہ وہ ان نعمتوں کا اہل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں چونکہ ان نعمتوں کا اہل نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی۔ اس طرح حسد کا مرض دل سے نکل جائے گا اور حاسد کو حسد کی جلن سے نجات مل جائے گی۔ حاسد کی علامات بتانے سے پہلے ویورز، اگر آپ نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو ابھی تک لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دے، جزاک اللہ۔ حاسد کی علامات کیا ہیں اور پھر اس کا علاج کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کو آج کے اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ علامات اس کی یہ ہے، پہلی علامت ہے نالاں اور برہم رہتا ہے۔ نمبر 2، جس سے حسد کیا جائے اس کو دیکھتے ہی حاسد کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس کا ہنستا خوشگوار چہرہ ایک تاریک ہو جاتا ہے۔ تیسرا، حاسد اگر پوری دنیا کے خزانوں کا مالک بن جائے تب بھی شکوہ ہی کرتا رہے گا۔ چوتھی علامت، حاسد جس سے حسد کرتا ہے اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلاش میں رہتا ہے اور انہیں مجالس میں بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ پانچویں علامت، جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کی خوبیوں اور اچھائیوں کو چھپاتا ہے، ان کے بارے میں جان بوجھ کر انجان بنا رہتا ہے اور لوگوں میں انہیں معمولی بنا کر پیش کرتا ہے۔ چھٹی علامت، حاسد زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتا، وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کے کلام کا جواب تو ہنستے ہوئے مزاحیہ انداز میں دیتا ہے، لیکن اس کے دل کا کینہ اور بغض اس کی نظروں سے واضح ہوتا ہے۔ اگلی علامت، حاسد حسد کرنے والے پر ہر وقت با دلیل و بے دلیل واضح طور پر رسوا کن تنقید کرتا رہتا ہے۔ حاسد جس سے وہ حسد کرتا ہے اس پر ہر وقت رسوا کن تنقید کرتا رہتا ہے۔
8ویں علامت، حاسد ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے، وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ جس میں کو جانی یا مالی نقصان سے دوچار کیا جا سکتا ہو۔ 9ویں علامت، حاسد کا خون ہر وقت کھولتا رہتا ہے، وہ ایک پریشان طبیعت شخص ہوتا ہے، ذلت اور بدحالی ہر وقت اس کے چہرے پر چھائی رہتی ہے۔ حاسد کی شر سے کیسے بچے؟ حاسد کے شر اور شرارت سے بچنے کا ایک طریقہ تو اللہ رب العالمین نے سورہ فلق میں بتا دیا ہے کہ انسان حاسد کی شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اس کے علاوہ بھی چند طریقے اسلاف نے بتائے ہیں جو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، اللہ پر کامل بھروسہ رکھا جائے کہ جب تک اللہ نہ چاہے گا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسرا، حاسد کی کڑوی، کسیلی اور تلخ باتوں پر صبر کیا جائے اور اس کے ذہنی حالت پر افسوس کیا جائے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے شاید ہی کوئی محفوظ ہو۔ ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی کے متعلق حاسدانہ خیالات جنم لیتے رہتے ہیں۔ کوئی جسم بھی حسد سے خالی نہیں، صرف فرق یہ ہے کہ گھٹیا انسان اپنی حرکتوں سے اسے ظاہر کر دیتا ہے اور شریف آدمی اسے چھپا لیتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں کسی کے بارے میں حسد جیسے برے خیالات ہیں اور وہ واقعی میں اسے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ مندرجہ ذیل باتوں کو اپنائے۔ اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ یہ ضابطے اس کی زندگی میں مثبت تبدیلی کا باعث ہوں گے اور وہ بھی خوش و خرم زندگی گزارے گا۔ قناعت کرنا سیکھے اور اس بات پر مکمل یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے وہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہے اور جو ہمیں نہیں دیا اس کا نہ ملنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ایسا انسان جو حسد کی بیماری میں مبتلا ہے، اسے چاہیے کہ وہ حسد کے گناہ اور نقصانات کے بارے میں مسلسل سوچے اور دیکھے کہ اس میں کہیں وہ بھی یہودیوں کی مشابہت تو نہیں کر رہا۔ گویا حاسد زبان حال سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کی تقسیم معاذ اللہ غلط ہے اور اس نعمت کا حقدار وہ انسان نہیں بلکہ میں ہوں۔ جن نعمتوں پر حسد ہے ان پر اللہ سے دعا کرے کہ وہ آپ کو بھی مل جائے اگر وہ اسباب و عقل کے قانون کے تحت ممکن ہے، یعنی ناممکن چیزوں کی خواہش سے ذہن مزید الجھنوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہ مادی چیزیں جو آپ کو حسد پر مجبور کرتی ہیں انہیں عارضی اور کمتر سمجھا جائے۔ جنت کی نعمتوں کو یاد کریں، نفس کو جبراً غیر کی نعمتوں کی جانب التفات سے روکیں اور ان وسوسوں پر خاص نظر رکھیں جس سے حسد کر رہے ہیں۔ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں نفس کو جبراً غیر کی نعمتوں کی جانب التفات سے روکے اور ان وسوسوں پر خاص نظر رکھیں۔ محسود کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان تمام امور میں مزید کامیاب ان سے حسد کرتے ہیں جن سے آپ حسد کرتے ہیں، ان سے مل کر دل سے خوشی کا اظہار کرے۔ ممکن ہو تو محسود کے لیے کچھ تحفے کا بندوبست بھی کرے۔ اگر پھر بھی افاقہ محسوس نہ ہو تو اپنی کیفیت کا کھل کر اظہار کر دیں اور اسے اپنے حق میں دعا کے لیے کہیں، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کہیں بات بگڑ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیاطین و حاسدوں کی شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کا کیا علاج؟ نمبر 1، توبہ کر لیجئے۔ حسد بلکہ تمام گناہوں سے توبہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے فلاں بھائی سے حسد کرتا تھا، تو میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ دوسرا، دعا کیجئے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے حسد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو مجھے اس باطنی بیماری سے شفا دے اور مجھے حسد سے بچنے میں استطاعت عطا فرما، آمین۔ تیسری بات، رضا الہی پر راضی رہیے کہ رب العالمین نے میرے اس بھائی کو جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اس کی رضا ہے اور رب العالمین نے اس بات پر بھی قادر ہے کہ جسے چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جس وقت چاہے عطا فرمائے۔ چوتھی بات، حسد کی تباہ کاریوں پر نظر رکھے کہ حسد اللہ تعالیٰ
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حسد سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ حسد سے غیبت، بدگمانی، چغلی جیسے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ حسد سے روحانی سکون برباد ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات، اپنی موت کو یاد کیجیے کہ عنقریب مجھے بھی اپنی زندگی کو چھوڑ کر اندھیری قبر میں اترنا ہے۔ موت کی یاد تمام گناہوں بالخصوص حسد سے چھٹکارے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چھٹا علاج، حسد کا سبب بننے والی نعمتوں پر غور کیجیے کہ اگر وہ دنیاوی نعمتیں ہیں تو عارضی ہیں، اور عارضی چیز پر حسد کیسا؟ اگر دینی شرف و فضیلت ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر حسد کرنا عقل مندی نہیں۔ ساتویں بات، لوگوں کی نعمتوں پر نگاہ نہ رکھیے کہ عموماً اس سے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے جو حسد کا باعث ہے۔ اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھیے اور بارگاہ رب العزت میں شکر ادا کیجیے۔ آٹھواں علاج، حسد سے بچنے کے لیے فضائل پر نظر رکھیے کہ حسد سے بچنا اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سبب، جنت کے حصول میں معاون، کل بروز قیامت سایہ عرش ملنے کا سبب بننے والے اعمال ہے۔ نواں علاج، اپنی خامیوں کی اصلاح میں لگ جائیے کہ جب دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں گے تو اپنی اصلاح سے محروم ہو جائیں گے، اور جب اپنی اصلاح میں لگ جائیں گے تو حسد جیسے برے کام کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ 10ویں بات، حسد کی عادت کو رشک میں تبدیل کیجیے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا مت کیجیے کہ یہ نعمت اس سے چھین کر مجھے مل جائے، بلکہ یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت میں مزید برکت عطا فرمائے۔ نفرت کو محبت میں بدلنے کی تدبیر کہ جس سے حسد ہے اس سے سلام میں پہل کرے، اسے تحائف پیش کرے، بیمار ہونے پر تعزیت کرے، خوشی کے موقع پر مبارکباد دے، ضرورت پڑے تو مدد کرے، لوگوں کے سامنے اس کی جائز تعریف کرے، جس قدر اسے فائدہ پہنچا سکتا ہو پہنچائے۔ 12واں علاج، دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت بنائیے، کیونکہ یہ رب العالمین کی مشیت اور نظام قدرت ہے کہ اس نے تمام لوگوں کے رہن سہن، ان کی دی جانے والی نعمتوں کو یکساں نہیں رکھا، بلکہ یقیناً اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کسی کی نعمت چھن جائے اور وہ آپ کو ضرور مل جائے گی، لہٰذا حسد کے بجائے اپنے بھائی کی نعمت پر خوش رہیں۔ 13واں علاج، روحانی علاج بھی کیجیے کہ ہر وقت بارگاہ رب العزت میں حسد سے بچنے کے لیے استغفار کرتے رہیے، شیطان کی مکر و فریب سے پناہ مانگیے۔ جب بھی دل میں حسد کا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں طرف 3 بار تھو تھو کر دیجیے۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت سی معلومات حاصل کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسی بیماری سے محفوظ رکھیں اور ہمیں اللہ اپنا شکر گزار بندوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔